خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، پاکستان کی سیاسی تاریخ نے وہ منظر دیکھے جس کا کہ ایک عام پاکستانی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا. آصف علی زرداری کا متعلق کون کہہ سکتا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بے نظیر بھٹو نہیں ہوں گی اور وہ پاکستان کے صدر ہوں گے. بالکل ایسے ہی موجودہ جو وزیر خزانہ ہیں ان کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہوں گے. جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کے درمیان جو ایک کٹ پتلی تماشا چل رہا تھا وہ بالآخر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا. ہم نے اپنے ویلاگز میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو مذاکرات کے نام پر چیز شروع کی گئی ہے یہ صرف پی ڈی ایم کی طرف سے ایک ڈیلینگ ٹیکٹک ہے، اور ڈیلینگ ٹیکٹک پاکستان تحریک انصاف تو چونکہ اس لیے شامل ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ یہ چاہتی تھی کہ پارٹیاں جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے بات طے کر سکیں. 14 مئی کی ڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہوئی ہے الیکشنز کی، لیکن بالآخر جو ہے وہ مذاکرات جو ہے وہ جو بالکل ایکسپیکٹڈ تھا کہ ناکام ہی ہوں گے تو وہ بالآخر ناکام ہو گیا. اب سے کچھ دیر پہلے شاہ محمود قریشی، فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی صرف ایک چیز پہ متفق ہوئے ہیں اور وہ یہ کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے. ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس میں ہوئی وہ یوسف رضا گیلانی نے پی ڈی ایم کی جانب سے یہ بات کی کہ جی ہم نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ الیکشن کے رزلٹ جو بھی ہوں گے ہم اس پہ متفق ہوں گے. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک ہاتھ آگے جا رہی ہے. یہ منافقوں کا ٹولہ ہے اور یہ نت نئی چالیں لے کر جو ہے وہ مارکیٹ میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو غیر آئینی ہے. تو انہوں نے چونکہ الیکشن کمیشن آلریڈی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو انہوں نے اب اگلی بات یہ ہے کہ جی الیکشن ریزلٹس ماننے پہ ایک دوسرے کو ہم نے کہا کہ جی جو بھی الیکشن ریزلٹ ہوں گے تو وہ ہم ایک دوسرے ضرور مانیں گے، لیکن الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا. خواتین حضرات، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کرنے کا تھا. عدالت میں جس وقت پی ڈی ایم کے اٹارنی جنرل پیش ہوتے ہیں تو وہ عدالت کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کے گویا کھڑے ہوتے ہیں کہ چیف جسٹس کے جو ہے وہ قصیدے شاید کہنے جو ہے وہ صرف رہ جاتے ہیں. دوسری طرف اسی پی ڈی ایم کی جن کے یہ اٹارنی جنرل ہیں ان کی جو کرتا دھرتا ہیں محترمہ، جن کو کہ کہا پاکستان کے ایک بڑے اینکر اور یہ مقبول جان، انہوں نے اس کو ہندا کا لفظ بھی دیا. میں مریم نواز کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے چیف جسٹس کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی. اب عدالت کیوں خاموش ہے اس پہ کہ ساسوں اور دامادوں کا ذکر جو ہے وہ چل رہا ہے، حالانکہ مریم نواز یہ بھول گئی ہیں کہ جس وقت وہ اقتدار میں تھیں تو شہباز شریف صاحب کو وہ جو آڈیو لیک آئی تھی جس میں کہ وہ پلانٹ جو ہے وہ امپورٹ کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو خواتین و حضرات، یہ منافقت سے بھری سیاست پاکستان کی اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور اس ساری سینیریو میں، اس سارے سین میں جو ہے وہ معاملہ جو ہے اب عدالت ہی کے پاس جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ آخری جنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی اور سپریم کورٹ ہی عمل درآمد کروا سکتی ہے. دوسری طرف آج بہت امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی جو آپٹکس سامنے آئے، یعنی ان ملاقاتوں کی جو تصویریں سامنے آئیں وہ بھی جو ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. آرمی چیف آئی ایس آئی کی ملاقات ہوئی جناب پی ڈی ایم کے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور اس میں ہم آرمی چیف کو بڑا کھلکھلاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بڑی کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں اور اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ تصویریں جس وقت بنیں گی تو اس وقت ہم نے جسچرز کیا دینے ہیں، کیا موڈ شو کرنا ہے. تو یہ جو آج شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی جو ویڈیو آپ نے دیکھی، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ وہ جنرل عاصم منیر جو ہیں بڑے ہنستے اور کھیلتے نظر آ رہے ہیں. ان کی اس جو ویڈیو ہے اس سے عوام کے دلوں پر جو ہے وہ زخموں پر نمک پاشی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح کہ اس وقت عوام جو ہے انتہائی غم و غصے میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے کہ پاکستان میں الیکشنز جو ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین کے مطابق جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہو رہا. اور پی ڈی ایم کا یہ ٹولہ اور اس کے ساتھ ملاقات آرمی چیف کی، اور پھر ہنستے کھیلتے ہوئے کہ گویا سب اچھے ہے کی رپورٹ ہے. میں ابھی آپ کو اکنامک کنڈیشن بھی بتاتا ہوں کہ اس وقت کیا ہے. تو ایسے موقع پر آرمی چیف کو اس طرح کی ویڈیو ایٹ لیسٹ نہیں نکالنی چاہیے تھی، بلکہ
کوئی سیریس کنسرن جو ہے وہ دکھانے چاہیے تھے کہ ہاں جی پاکستان کے حالات اس وقت انتہائی خراب ہیں، لیکن چونکہ پی ڈی ایم کا ٹولہ جو ہے وہ اس وقت بھرپور طریقے سے یوں پورے گٹھ جوڑ کے ساتھ جو ہے وہ زبردستی اور بدماشی کی بنا پر اس ملک میں حکومت کر رہا ہے، آئین کو پس پشت ڈال کے کر رہا ہے. تو ایک ملاقات تو وہ ہوئی، دوسری ملاقات جو ہے وہ صادق سنجرانی، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیں ہی گیٹ نمبر 5 کے ماننے والے اور جاننے والے، اور تو انہوں نے ملاقات کرائی، دونوں جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کی ملاقات کرائی، اور اس میں انہوں نے کیا کہا ہوگا، غالباً کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہوگا، لیکن اس پیغام کا جو ہے وہ ابھی آپ کو ہم نے بتا دیا کہ مذاکرات تو اب ناکام ہو چکے ہیں. دوسری طرف ایک اور منافق ملا فضل الرحمان، جس کا کہ کوئی سٹیک نہیں ہے، جو کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی ملاقات ہوئی مسٹر 10% کو جن کو کہا جاتا تھا آصف علی زرداری، ان کے ساتھ. تو ایک نئی شب دیکھ جو ہے وہ اس ملک میں تیار ہو رہی ہے منافقت کی. تو خواتین و حضرات، دوسری طرف عدالت جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے. آج عدالت لگی، عدالت نے لارجر بینچ کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی کسی بھی صورت، بلکہ آج عدالت نے بڑے ٹھوک کے جو ہے وہ پی ڈی ایم کو جوابات دیے، جس سے بالکل یہ کیٹیگوریکلی میسج جو ہے وہ چلا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ آئین اور قانون کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی رہے گی. خواتین و حضرات، یہ جو مذاکرات ختم ہوئے ہیں، اس پہ عمران خان صاحب نے کل زمان پاک میں اجلاس طلب کر لیا ہے، اور عمران خان نے اس کا اندیا پہلے بھی دیا تھا کہ اگر یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ روڈوں پر ہوگی. خواتین و حضرات، معاملات جو ہیں وہ بڑی ایک مشکل ڈگر کی طرف اب چل پڑے ہیں پاکستان کے. اب ایک طرف وہ ٹولہ کھڑا ہے جو آئین اور قانون کو نہیں مانتا. اسٹیبلشمنٹ کو ہماری یہ چاہیے تھا کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرواتے. آپ نے اگر ان چوروں ڈاکوؤں کو NRO 2 دے ہی دیا تھا، لیکن کم از کم اتنا ٹھٹھا تو اس ملک کے قانون کا نہ اڑائیں کہ آپ ان کو آئین پہ عمل درآمد وہ نہیں کر رہے، تو کم از کم ان سے وہ تو کروایا جا سکتا تھا. لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری جو ہے پارٹیاں جو ہیں وہ رلی ملی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں. خواتین و حضرات، آج جو سندھ کے وزیر اعلیٰ، انہوں نے بھی خطاب میں یہ فرمایا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے. بلاول بھٹو کس طرح وزیر اعظم ہو سکتے ہیں کہ یا تو سارے ووٹر مر جائیں تو اس کے بعد ہی کوئی معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں، ورنہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے تو سندھ بھی جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ ساری بازگشت جو ہے جو وزیر اعظم بنانے کی ہو رہی ہے بلاول کو، میں نے کل اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی، یہ ساری کی ساری اس پلان میں جو طے ہوا تھا یہ اس کی باقیات ہیں. یعنی کہ وہ دل کی تسکین کو یہ کہہ تو رہے ہیں بار بار کہ جی بلاول جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے. اب عمران خان صاحب نے بھی آج جو اجلاس طلب کر رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امپورٹنٹ جو رہنما ہیں بڑے، ان کو بلایا ہوا ہے، اور اس میں اہم اور بڑا اعلان جو ہے وہ ہونے والا ہے آج کے دن انشاءاللہ. اب چونکہ ڈیٹ چینج ہو گئی ہے تو صبح یہ ملاقات ہوگی، میٹنگ ہوگی، تو کل شام تک جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے اگلے لاہے عمل کا اعلان کرے گی. خواتین حضرات، دوسری طرف پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی بلومبرگ کا ایک آرٹیکل جو ہے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی. 1964 سے لے کے آج تک کی سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ اس پی ڈی ایم کے بدترین دور میں ہوئی ہے، اور وہ 36.4% جو ہے وہ انفلیشن ہوئی ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء پہ 48.1% یعنی 48.1% انفلیشن آن دا فوڈ آئٹمز نا. تو اس کے بعد پھر ہمارے ہاں جو بجلی پہ تقریباً 17% تک مہنگی ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو کپڑے لوگ لے رہے ہیں اس پہ تقریباً 22% تک مہنگائی ہو چکی ہے. خواتین و حضرات، غریب کا جینا تو ویسے ہی مشکل ہو چکا ہوا ہے، لیکن جو بلومبرگ نے جو آرٹیکل لکھا اس میں جو بات کی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر پاکستان آنے والے دنوں میں معاملات درست نہیں کرتا، پاکستان کے پاس اس وقت امپورٹ کے لیے پیسے نہیں، تو پاکستان میں فوڈ کی شارٹیج کے بارے میں فور کاسٹ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان مستقبل میں اگر اسی ڈگر پہ چلتا رہا تو یہ ہم بالکل سری لنکن جو ماڈل تھا ہم اس پہ چل رہے ہیں، بلکہ اس سے آگے نکل چکے ہوئے ہیں. تو اگر ایسا ہوا تو پاکستان میں ایگزیکٹلی سری لنکا والے حالات ہوں گے. حالانکہ سری لنکا میں
اس وقت جس وقت یہ ویلاگ بنا رہے ہیں اس وقت وہاں پہ جو انفلیشن ہے وہ رک چکی ہے, تھم چکی ہے, وہاں پہ معاملات کوئی سیٹل ہو چکے ہیں. 35.3% ہے, 35.3%, جبکہ یہاں پہ 36.4 ہے. تو ہم شری لنکا سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں 20% نیچے گیا ہے, 20% تک وہ اپنی ویلیو جو ہے وہ کھو بیٹھا ہے اسی اسحاق ڈار کی وجہ سے, جس نے یہاں پہ آنے سے پہلے بڑے نعرے مارے تھے, بانگیں دی تھی کہ میں پاکستانی ڈالر کو جو ہے وہ ٹھیک کر لوں گا, اور اس کی اصل قیمت تو 200 سے کم ہے, لیکن اس وقت ڈالر جو ہے وہ 350 سے زیادہ ہی مل رہا ہے, کم نہیں مل رہا. تو پاکستانی سچویشن ایسے حالات میں اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے آپ کے ملک کی, لوگ جو ہیں وہ ٹوٹلی ناخوش ہیں, غم و غصے میں ہیں, اور پاکستان میں آئین شکنی جو ہے وہ اپنے عروج پہ ہے. خواتین و حضرات, یہ ایک الیٹ طبقہ پاکستان کو رول کر رہا ہے, جنہوں نے اسی ملک کو لوٹ کے اپنی دولت بنائی, اپنا پیسہ بنایا, اور اسی بنیاد پہ آج وہ عام پاکستانی جو اپنی زندہ رہنے کے لیے, جس کے لیے روزمرہ کی زندگی مشکل ہو چکی ہے, اس کو مزید اس کی زندگی کو تنگ کرنے کی جو ہے وہ کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں, اور آنے والا وقت جو ہے اکنامکلی جو ہے وہ اور مشکل سے مشکل ترین ہو رہا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو پلان جو ہے وہ کہیں باہر بیٹھ کے ہوا, اور پھر یہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ بند کمروں میں جو ہے وہ معاملات ہوئے. خواتین و حضرات, سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی ہوئی ہے توہین عدالت. اگر عدالت چاہے تو آج اگر توہین عدالت لگائے تو یہ پوری کی پوری کابینہ جو ہے وہ اندر ہوتی ہے, جیلوں میں جاتی ہے. یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, لیکن یہ سیاسی شہید نہیں, سیاسی مردار بنیں گے. انہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے, ان کو اس کا حساب جو ہے وہ اسی زندگی میں جو ہے وہ ملے گا انشاءاللہ. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان آنے والے دن جو ہے پاکستان کی خود مختاری کے دن ہوں, پاکستان میں آئین کی سربلندی کے دن ہوں, اور جو آئین پاکستان میں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے, اس کے مطابق اس ملک کی قسمت کے فیصلے ہوں. مجھے اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ کل کا دن امپورٹنٹ ہے, کل آپ کے لیے ایک اور ویلاگ لے کے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.